شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اکثر ہم سوچتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان دینے کے لیے مؤذن کیوں مقرر کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کیوں اذان نہیں دیتے تھے؟ پیارے دوستوں، اس بات کو جاننے سے پہلے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کبھی اذان کیوں نہیں دی، یہ جاننا ضروری ہے کہ اذان دینے والے کی فضیلت کیا ہے۔ تاجدار کائنات حضرت محمد نے فرمایا، مؤذن کے گناہ وہاں تک معاف کر دیے جاتے ہیں جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے، اس مسافت جتنے اذان دینے والے کے گناہ ہوں تو وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو بھی اذان کی آواز سنتے تھے قیامت کے دن اس بندے کے لیے بخشش کی درخواست کریں گے۔ مؤذن کی آواز پر نماز میں آنے والے کے لیے 25 نمازوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے اور ایک نماز سے پچھلی نماز تک کے درمیانی اوقات کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مؤذن کی آواز جہاں تک جاتی ہے وہاں تک اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اذان سننے والی ہر چیز مؤذن کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ جب تم جنگلات میں ہوا کرو تو بلند آواز سے اذان دیا کرو، کیونکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، مؤذن کی آواز کو جو درخت، مٹی کے ڈھیلے، پتھر، جن اور انسان سنتے ہیں وہ سب قیامت کے دن مؤذن کے لیے گواہی دیں گے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالی اگلی صف والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں اور مؤذن کے اتنے ہی زیادہ گناہ معاف کیے جاتے ہیں جتنی حد تک وہ اپنی آواز بلند کرے۔ جو جاندار و بے جان اس کی اذان کو سنتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں اور مؤذن کو ان تمام نوازیوں کے برابر اجر ملتا ہے جنہوں نے اس کے ساتھ نماز پڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 12 سال اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اس کے لیے ہر اذان کے بدلے میں 60 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور ہر اقامت کے بدلے میں 3 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کو قیامت کی سخت گھبراہٹ کا خوف نہیں ہوگا، نہ ان کو حساب کتاب دینا پڑے گا۔ جب تک مخلوق اپنے حساب و کتاب سے فارغ ہوگی وہ مشک کے ٹیلوں پر تفریح کریں گے۔ ایک وہ شخص جس نے اللہ تعالی کی رضا کے لیے قرآن شریف پڑھا اور اس طرح امامت کی کہ مقتدی اس سے راضی رہے۔ دوسرا وہ شخص جو اللہ تعالی کی رضا کے لیے لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہو۔ تیسرا وہ شخص جو اپنے رب سے بھی اچھا معاملہ رکھے اور اپنے ماتحتوں سے بھی اچھا معاملہ رکھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، شیطان جب نماز کے لیے اذان سنتا ہے تو وہ مقام روحہ تک دور چلا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مقام روحہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ مدینے سے 36 میل دور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان با آواز ہوا خارج کرتا ہے، ہوا پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان نہ سنے، پھر جب اذان ختم ہوتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، جب اقامت کہی جاتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے اور اقامت پوری ہونے کے بعد پھر واپس آ جاتا ہے تاکہ نمازی کے دل میں وسوسے ڈالے۔ چنانچہ نمازی سے کہتا ہے یہ بات یاد کر اور یہ بات یاد کر، ایسی ایسی باتیں یاد دلاتا ہے جو باتیں نمازی کو نماز سے پہلے یاد نہ تھیں، یہاں تک کہ نمازی کو یہ بھی خیال نہیں رہتا کتنی رکعتیں ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کا ثواب معلوم ہو جاتا اور انہیں اذان اور پہلی صف قرہ اندازی کے بغیر حاصل نہ ہوتی تو وہ ضرور قرہ اندازی کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دینے کھڑے ہوئے، جب اذان دے چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یقین کے ساتھ ان جیسے کلمات کہتا ہے جو مؤذن نے اذان میں کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔
حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذان کہنے والے ہم سے اجر و ثواب میں بڑے ہوئے ہیں، کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ ہمیں بھی اذان دینے والی فضیلت مل جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہی کلمات کہا کرو جو مؤذن کہتے ہیں، پھر جب تم اذان کا جواب دے چکو تو دعا مانگو، جو مانگو گے وہ دیا جائے گا۔ پیارے دوستوں، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بھر اذان دی یا نہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفیس اذان تو قطعی طور پر ثابت ہے، اس بات سے کوئی مسلمان انکار نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی میں روایت ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نواسے سے نوازا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں اذان دی۔ لیکن کیا نبی کریم نے کبھی نماز کے لیے اذان دی؟ علامہ ابن حجر العسقلانی، علامہ زرقائی، امام دار قطنی اور اس طرح علامہ سہیل کا فرمانا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے لیے کبھی اذان نہیں دی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساری زندگی اذان نہ دینے کا مسئلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نومولود بچے کا کان میں اذان دینا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قطعی طور پر ثابت ہے، لیکن نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اذان دینا ثابت نہیں ہے۔ ائمہ کرام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذان نہ دینے کی وجہ یہی لکھی کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نماز کے لیے اذان دیتے تو پھر آپ کے خلفاء اور بعد میں آنے والے تمام اماموں کو بھی خود نماز کے لیے اذان دینا پڑتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسنب رسالت اور احکام شریعہ مثلا کفار سے قتال، لوگوں کے درمیان فیصلے وغیرہ اس سے بڑی ذمہ داری انجام دینی تھی جو اذان سے زیادہ اہم اور ضروری تھی۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان دیتے اور اس پر مواطبت فرماتے جس کی بنا پر دوسرے اہم امور میں خلل پیدا ہونے کا اندیشہ تھا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اذان نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیکی کی ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔